یہ جو بالآخر سیز فائر ہوئی جس کا اعلان کل رات سے ٹرمپ کر رہے ہیں اور بار بار اسرائیل کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے پائلٹ واپس بلاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور ایران کو بھی سمجھا رہے ہیں، اب تو چین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی تیل خریدو. یہ جنگ بندی آپ کے خیال میں کتنی پائیدار ہے، کب تک چلے گی، نوئنگ دی ٹریک ریکارڈ جو ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس کا ہے؟ چاہے وہ پہلے انہوں نے کہا ہو کہ 2 ہفتے تک ہم نہیں جا رہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن پھر خود براہ راست حملہ کر دیا. جی شکریہ جان شامی صاحب، آپ نے سوالیہ نشان تو اٹھا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی پر، ان کے وعدوں کی کے وزن پر بیسکلی، کیونکہ وہ 2 ہفتے 2 دن میں بدل گئے، ساری دنیا نے دیکھا. اب میں سمجھتی ہوں ان کی کوشش ہے کہ یہ سیز فائر ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، انہوں نے اپنا ذاتی سرمایہ اس میں لگایا، پولیٹیکل کیپٹل اور پرسنل کیپٹل انہوں نے اس میں لگایا، اور اریٹیشن ان کو اس بات کی تھی کہ جو وہ یہ بھی مجھے کوئی انسائڈ ٹریک نہیں ہے کل اور آج کے بیچ، مگر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اریٹیٹڈ ہیں خاص طور سے اسرائیل پر، کہ ان کی بات کو انہوں نے جھٹلایا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے انسان کو یہ عادت نہیں ہے جی کہ وہ ایک اسٹیج لیں، سامنے آئیں اور اپنی اکاؤنٹ پر یہ باتیں کریں. تو پھر انہوں نے ان کو تنبیہ بھی کی ہے سب کے سامنے. اب یہ دیکھیے، صبح سے میں تو کہہ رہی تھی جنگ بندی اناؤنس تو ہو گئی ہے، لیکن آپ اسے تھوڑا وقت دیں، کیونکہ میسر ہونے کے لیے، دیرپا ہونے کے لیے وقت لگتا ہے اور دیکھنا پڑے گا. اسرائیل کا ریکارڈ دیکھ لیں، 900 سے زیادہ خلاف ورزیاں ہیں فلسطین کے ساتھ، لبنان کے ساتھ 50 سے زیادہ. سو بیسکلی آئی ڈونٹ تھنک اسرائیل وانٹس اے سیز فائر. اسرائیل آپ کو لگتا ہے سیز فائر نہیں چاہتا. اچھا، اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جس بیانیے کے ساتھ، جس نیریٹو کے ساتھ ٹرمپ منتخب ہوئے، وہ میک امریکہ گریٹ اگین تھا، اور وہ یہ وعدہ تھا کہ ہم جنگوں میں نہیں جائیں گے. پریویس ریجیمز جو تھی، پریویس گورنمنٹس جو تھی، انہوں نے اربوں ڈالر آپ کے عوام کے ٹیکس کا وہاں ضائع کیا. یہ وہ نعرے تھے جو وہ لگاتے تھے. لوگوں نے پھر منتخب کیا، اور پھر انہوں نے کہا 2 ہفتے ہم انتظار کریں گے، لیکن خود B-2 طیارے انہوں نے بھیجے یہاں پہ ایران میں، 3 ان کی ایٹمی تنصیبات کو انہوں نے ہٹ کیا. یہ ان کی عوام کی خواہشات کے برعکس جو انہوں نے فیصلہ کیا، یہ ان کا کوئی اپنا ذاتی ایڈونچر آپ کو معلوم ہوتا ہے، ایران سے خطرہ معلوم ہوتا ہے، یا اسرائیلین دباؤ یا اسرائیلین لابی کا اثر معلوم ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ ساری چیزوں کا ایک کمبائنڈ اثر ہوگا جی. پھر میں یہ اس پہ تبصرہ نہیں کرتی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس بات نے موٹیویٹ کیا. نظر تو یہ آ رہا ہے بظاہر کہ جو بھی وجہ تھی، nobody can say کیا وجہ تھی، ظاہر ہے اس میں اسرائیل کی جو لابی ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہے. جتنی بھی ماگا لابی یا ان کا ماگا بیس اسٹرانگ ہے، وہ لابی بھی کمزور نہیں ہے، خاص طور سے ان کے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں جی. بالکل. تو انہوں نے کوئی ان کو ایویڈنس یا کچھ ایسی بات کی ہوگی، آئی ڈونٹ نو. اور جب آپ کا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ قائل بھی ہو جا وہاں، تو یہی صورتحال ہوتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کس نے قائل کیا. اس میں نیتن یاہو کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا جی، ظاہر ہے انہوں نے کیا ہوگا، اور ان کے بہت بڑے وہاں پولیٹیکل حواری اور سپورٹرز ہیں. یہ بات اب ہو گئی، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ میں واپس اپنے سالس کے رول میں آؤں. وہ ایک اپنے آپ کو، وہ اپنی کوئی لیگیسی بنانا چاہ رہے ہیں. ان کا 2nd ٹرم ہے جی، اور وہ کنٹروورسی سے دور بھاگتے ہیں جتنا اتنا وہ. یعنی میں اگر اسے دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو از اٹ ٹرو کہ وہ دوبارہ اب نوبیل کے امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے پاک انڈیا سیز فائر میں نے کروایا، یہاں بھی سیز فائر میں کروا رہا ہوں، اور اب تو میں حقدار ہوں. گو کہ انہیں لبرلز سے بہت شکوہ ہے کہ وہ مجھے نوبیل نہیں دیں گے. جی وہ آپ نے دیکھو سیز فائر تو انہوں نے کروایا نا پاک انڈیا وہاں، جتنا بھی جیسے چیئرمین بلاول نے کہا کہ دیر از اے چیپ کاپی آف نیتن یاہو ان آور نیبرہڈ. تو چیپ کاپی بار بار جھٹلا رہی ہے ان کو، لیکن وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 13-14 دفعہ کہا ہے کہ یہ سیز فائر میں نے کروایا. پریسائسلی جو میں نے گنا 15 بار 15 ہو گیا. تو یہ تو واضح ہے کہ وہ لیگیسی بھی اپنی بنانا چاہ رہے ہیں 2nd ٹرم میں.
اور جو وہ اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے، وہ ایک لگی لپٹی بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے جو تنبیہ کی اسرائیل کو، آئی ڈونٹ تھنک وہ فیک تھی، جو ویڈیو میں نے دیکھا ہے کم از کم، لیکن آگے کے دن بتائیں گے ہمیں کہ کیا سچ ہے اور کیا محرکات تھے کس ایکشن کے پیچھے. اس وقت تو صبح میں کہہ رہی ہوں، صبح سے قبل از وقت ہوگا کہ شادیانے منائیں کہ یہ جنگ ختم ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کا ریکارڈ نہیں ہے جی جنگیں ختم کرنے کا. وہ جنگیں شروع کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ ان کا کچھ اور نظریہ ہے اور شاید امریکہ کا اس پریزیڈنٹ کا کچھ اور ہو. شاہی صاحبہ، اس سلسلے میں جو پاکستان کا کردار رہا، سب سے پہلے تو بہت بڑا بریک تھرو تھا جب فیلڈ مارشل وہاں گئے، ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر گورنمنٹ نے جیسے انہیں نامینیٹ بھی کیا، پھر انہیں اٹیک کر دیا، اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی. لیکن اس ساری جنگ کے دوران جو پاکستان کی پوزیشن یا پوسچرنگ تھی، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ایک سکسیسفل پوسچرنگ تھی ہماری ڈپلومیٹیکلی؟ دیکھیے، ہماری صرف پوسچرنگ نہیں تھی جامی صاحب، کافی ہم نے ٹھوس کام بھی کیے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ امریکہ تو پھر بھی آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم کے زاویے سے دیکھتا ہے بہت دہائیوں سے. اسی لیے آپ افغانستان کی جنگ جب عروج پہ تھی تو آپ بہت امپورٹنٹ تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس زاویے کو الگ کیا ہے اور آپ کو ایک اور زاویے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو یہ ملک امپورٹنٹ لگتا ہے. اور دوسری طرف آپ کو ایک طرف ایک ملک کہہ رہا ہے، ہندوستان جو ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے، کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ٹیررزم ہمارے ملک میں پراکسیز بھیجیں کر کے، ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کا جنرل جو ہیں کوریلا، وہ کہہ رہے ہیں، ہیڈ آف سینٹ کام جنرل کوریلا کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ٹریمینڈس پارٹنر. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین میں کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھ سے پوچھیں شکریہ ادا کروانا امریکن سسٹم میں، خاص طور سے وائٹ ہاؤس سے، وہ 10 دفعہ نکال دی جاتی ہیں. تو they have taken control of their own narratives, the White House، اور انہوں نے یہ کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ان کا یقین ہے، انہوں نے پھر نہیں تو آپ کے فیلڈ مارشل کو لنچ پہ نہیں بلانا تھا، نہیں تو انہوں نے ان کا شکریہ نہیں کرنا تھا. ایک تو وہ جنگ جیت کے آئے ہیں، ایک یہ بھی اس کا حصہ ہے. اور پاکستان کی سفارت کاری اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کافی دنوں سے چل رہی ہے. اور جیسے ہی جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہی ہم واشنگٹن سے نکلے، جنرل کوریلا کا اسٹیٹمنٹ آیا، بہت سارے اس میں یہ ایفرٹس لگے ہیں اور سب کے ایفرٹ ٹیم ایفرٹ ہے جی. ظاہر ہے اس میں ملٹری کا نمایاں رول ہے کیونکہ وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے اگر جنگ نہیں جیتی ہوتی تو حالات ہی فرق ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ صورتحال ہے جی. اچھا، اب یہ جو ایران اسرائیل جنگ جہاں جیسے ختم ہو رہی ہے، یہ سیز فائر سو کالڈ کہی جا رہی ہے، اس میں آج دیکھ رہا تھا ڈان نے اداریہ لکھا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں اپنے اداریے میں کہ اس واقعے کے بعد، اس جنگ کے بعد، اب وہ دیگر ممالک جن کے ہاں کوئی خواہش یا کوئی ایفرٹ تھی ڈرٹی ویپنز بنانے کی، جوہری ہتھیار لینے کی، وہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کو ادراک ہو رہا ہے کہ یا تو یہ اثاثہ آپ کے پاس ہو یا سرے سے اس کی کوشش نہ کریں. آپ اس خیال سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بات شہید ذوالفقار علی بھٹو بہت پہلے سمجھ گئے تھے. انہوں نے شاید اپنی جان سے اس کی قیمت دی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کسنجر نے ان کو کیا کہا تھا، سب کو پتا ہے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ آپ پھر اس کا ایک ہسٹری کا ایک ایگزامپل بنو گے اور اچھا ایگزامپل نہیں بنو گے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ شہید نے کہ میں گھاس بھی کھا لوں گا، میرا ملک گھاس کھا لے گا، لیکن یہ ضروری ہے. اس وقت بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اب جو جس جنگ سے ہم گزر کے آئے ہیں، سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ویژن تھا اور کون سی بصیرت کے تحت انہوں نے یہ فیصلے کیے. اور سخت فیصلے تھے ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کیونکہ اس وقت بذات خود ایسا نہیں لگ رہا تھا اور کس مسلم ممالک نے اتنی جدوجہد کر کے حاصل کیا نا. تو ہی ڈیڈ. اور پھر آگے کی حکومتوں نے بھی اس کو اس پروگرام کو ابینڈن نہیں، کہ اس پہ انسٹیٹیوشنل ایک ملٹری سے بھی ہو گئی تھی ظاہر بائن. اور پھر شہید محترمہ میں جا کے خود آپ کو ڈیلیوری سسٹمز دیے جو اس وقت شاید ایران کے پاس نہیں ہے. دیکھیے، نیوکلیئر آپ کے پاس ڈیوائس جب ہوتی بھی ہے، انرچ ہو بھی جاتا ہے یورینیم یا
آپ جو بھی آلہ استعمال کر رہے ہیں آپ کو اس کا ڈلیوری سسٹم چاہیے ہوتا ہے اینڈ شی انشور دیٹ. تو obviously تو یہ آپ ساری باتیں اب ہمارے سامنے ہیں اور سارے ملک کیوں نہیں سوچیں گے. اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر ملٹی لیٹرل سسٹم جو آئی سی یو میں ہونے لگا تھا وہاں سے بھی نکل گیا, سسکیاں لے رہا ہے جو جنگ عظیم کے بعد بنا تھا. اب پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے کو آپ سامنے رکھیں اور آج کے 21ویں صدی یہ سال رکھ لیں, سب سے زیادہ کانفلکٹس ہیں اس وقت سے. اور آپ کی کوشش ہوئی تھی, پاکستان دنیا کی کوشش تھی کہ یہ ختم ہو, جنگیں ختم ہو, اینڈ آف ہسٹری, کتابیں لکھی گئیں یعنی کہ اب ہم ہمارا سفر ہی کچھ اور ہوگا, جرنی از سم تھنگ ایلس. وہ نہیں ہوا نا. جنگیں ایسی آپ کے سامنے ہر طرف نکل رہی ہیں. ابھی بھی کشیدگی کہاں ختم ہوئی ہے. بحرے ساؤتھ چائنا سی میں بھی ایک سچویشن اب تک پہ رہتی ہے, سب کی جنگی ریس شروع ہو چکی ہے. اور ممالک کیوں نہیں سوچیں گے کہ اب ہمیں طاقت کی ہی بنیاد پر اپنا تحفظ کرنا ہوگا, کیونکہ ملٹی لیٹرل قواعد اور ضوابط ہمارا تحفظ نہیں کرتے, خاص طور پہ کمزور ممالک کو. بالکل, خاص طور پر کمزور ممالک کو. یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت, اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.